کامران مرتضیٰ صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس حکومت کے معاملات کی بات کروں، صرف ایک خبر کی تصدیق کر رہی ہیں، وہ یہ کہ کیا سابق سی ایم کے پی پرویز خٹک صاحب، ان کو آپ اپنی جماعت میں ویلکم کر رہے ہیں؟ وہ مولانا سے ملے تو ہیں، مگر یہ مجھے نہیں پتا کہ گفتگو کیا ہوئی ہے اس وقت۔ شاید جس وقت ان کی ملاقات ہو رہی تھی میں مولانا کے پاس نہیں تھا، پارلیمنٹ میں تھا شاید، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ پھر ایک آدھ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہمارے میڈیا کا سیل ہے اس میں جو ہے نا فیل تھوڑا تھا کہ شاید وہ آ رہے ہیں، تو مجھے جو میرے علم کے مطابق اتنی بات ہے، اس سے آگے کی میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا چلیں جی، سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، موجودہ سیاسی حالات میں جب بہت سی سیاسی بیٹھکیں ہو رہی ہیں اور سب دوبارہ مولانا صاحب کی قیادت میں اکٹھے بھی ہو رہے ہیں، تو کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ابھی اس میں کوئی ٹائم لگے گا؟ وقت لگے گا میرا خیال ہے۔ اس کی ریزنز ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک نہ تو اس کے مطابق ہوم ورک ہوا ہے۔ یہ خواہش تو بڑی شدت سے پائی جاتی ہے کہ پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، اور پارٹیاں اکٹھی ہوں گی تو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکیں گی، مگر اس کے لیے ابھی تک میرا خیال ہے ہوم ورک جو ہے وہ جہاں پہ زیادہ بھی خواہش پائی جاتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ پیپر ورک یا ہوم ورک نہیں ہوا۔ اور جب کوئی کام آپ پیپر ورک کے بغیر کریں گے تو پھر کہیں پہ بھی باؤنس ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں پھر ایسی غلط فہمی آ سکتی ہے کل کہ نتیجہ جو ہے نا وہ مناسب نہ ہو۔ اسی لیے جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنی ریزرویشنز بتائی ہیں پی ٹی آئی کو، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی 3-4-5 دن ہو گئے ہیں مگر اس کے بعد جواب نہیں آیا۔ شاید ملاقاتوں کا کوئی ایشو ہے عمران خان صاحب سے اور ان کی ٹیم سے، تو کہیں نہ کہیں پہ بات پھر رکی ہے، یا شاید بات آگے نہیں بڑھ پائی، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ کیا ہے، مگر جو ہے نا وہ ہماری طرف سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان کی طرف سے جواب آنا ہے، اس کا انتظار ہے۔ وہ تحفظات جو ہیں وہ پرانے ہیں یا کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے ہیں؟ نہیں، 26ویں ترمیم میں تو وہ ایسی کیونکہ اس وقت تو آپ کی بانڈنگ بن گئی تھی نا، تو بعد میں پھر تھوڑے سے اختلافات جنم لینا شروع ہوئے تھے۔ نہیں، اختلافات نہیں ہوئے تھے 26ویں ترمیم تک وہ ساتھ تھے۔ یہ میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بھی طے تھا کہ وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، یہ بھی اس میں طے ہوا تھا۔ مولانا کے گھر پہ طے ہوا تھا، میں موجود تھا، اس میں طے ہوا تھا، اسی وقت طے ہوا تھا۔ باہر نکل کے جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی کی تھی، مولانا اور بیرسٹر گوہر اکٹھے تھے، میں کہیں ساتھ آس پاس کونے میں میں بھی موجود ہوں گا، تو یہ سارا کچھ وہاں تک تو طے تھا۔ مگر اس کے بعد جو ہے پھر لائن کٹ گئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کافی دیر بات کرتے رہے، یا پھر کہیں پیچھے بھی بات ہوئی، اور دین پھر اس کے بعد جب ریسٹور ہوئے تو 2-3 ملاقاتیں تو ہوئی ہیں۔ 2 ملاقاتیں تو مولانا صاحب کی، مطلب ایک مولانا کے گھر پہ، ایک محمود خان صاحب کے گھر پہ، اور ایک اسد صاحب کی 3 ہو گئی۔ 3 ملاقاتیں تو یہ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر وہ سب کمیٹیز کی سطح پہ ہو رہی ہے یہ بات، مگر وہ ابھی تک جواب جو آنا ہے وہ اس طرف سے آنا ہے۔ اچھا، آپ ایک فکرہ استعمال کیا کرتے تھے، وہ فکرے کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس فکرے کو دہرانا بھی چاہتے ہیں۔ بچہ جو رو رہا تھا اس کو خاموش کرا لیا گیا ہے، اور اسی بچے کو اب گود میں رکھنا ہے یا نیا بچہ گود لینے پر اب بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے؟ 1-2-3 دن پہلے کی خبر جو ہے نا وہ پھر یہ ہے، اس کے بعد پھر ایک تھوڑا سا ریئیکٹ بھی کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ وہ ریئیکشن سے کچھ پتہ چل رہا تھا کہ جو ہمارے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ بچے کو گود سے اتارنے یا چڑھانے والی جو بات تھی، تو اس میں کوئی پھر دوبارہ رابطے استوار ہونے کی کوئی ایسی افواہ تھی کہ دوبارہ رابطے کوئی استوار ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے نا اسی کے بعد وہ جو ریئیکشن آیا تھا عرفان صدیقی صاحب کے، اس سے ہم نے جو اپنے طور پہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ یہی کیا کہ وہ ریئیکشن جو ہے وہ کسی عمل کا رد عمل ہے۔ تو آپ کو وہ عمل پایا ہے تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا ریئیکشن جو ہے وہ کسی عمل کو روک پائے گا جو ہونا ہی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ دونوں فریق کس حد تک سنجیدہ ہیں، یا دیکھیں ایک فریق جو ہے وہ تو مطلب وہ بچے کو گود لینے سے پہلے اس کو
پچکارنے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو اس کا چاہتا ہے کہ وہ بالکل اس کی لائن پہ آ جائے، جیسا کہ پاکستان میں رواج ہے۔ اب وہ پوری لائن پہ آئیں گے، وہ اعتماد سازی ہو جائے گی نہیں ہوگی، یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ یا پھر صرف افواہ ہے، ہم صرف جو ہے نا ہم خام خواہ فیل کر رہے ہیں، اوور ایکٹ کر رہے ہیں اس بات پہ۔ اس بات کا ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی، مگر وہ جو رد عمل جو نون کی طرف سے آیا تھا اس سے تھوڑا سا لگا تھا کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں کچھ ہے اس کے پیچھے پس پردہ۔ بڑے میاں صاحب یہ اچانک بولنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی دیر بعد چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی لانگ مارچ ہونے دیں گے، نہ کسی احتجاج کی اجازت دیں گے، ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے اور عام آدمی کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کی وہ توقع رکھتا تھا؟ تو یہ پاؤں پہ جو کھڑا ہو رہا ہے صرف اخبار کے اشتہاروں میں، جس میں پورے پورے پیج کے اشتہار دیے جاتے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی نہیں سر آپ کو اعتراض ہے سر اشتہاروں سے؟ نہیں مجھے کیا اعتراض ہے، آپ کے دوستوں کا کام چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وکیلوں کو بھی چل رہا ہے کہیں پہ۔ نہیں آج کل دو ہی تو جگہ پہ چل رہا ہے، کسی جگہ پیکا کے لیے کچھ لوگوں کو کچھ دے کے چل رہا ہے، اور کسی جگہ چلے کم از کم دو طبقے تو امن میں ہے نا۔ دو طبقوں کے کچھ لوگ کہہ دیا، کچھ لوگ کہہ دیا، پورے کا پورا نہیں، مگر کچھ لوگ جو ہے وہ مزے میں ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ورنہ تو صورتحال یہ ہے۔ آپ تو ہمیں اپریشیٹ کریں نا، ہم نے تو اسلام آباد آ کے پیکا کے خلاف سٹینڈ لیا ہے، جس میں مولانا صاحب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ جو پیکا ویکا کی طرح کے قانون آتے ہیں، انفیکٹ یہ کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ تنقید کی اجازت ہونی چاہیے۔ تنقید سے آپ سیکھتے ہیں، تنقید سے ٹھیک ہے گالی بری بات ہے، کسی کا جو ہے نا بے عزتی کرنی بری بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ جو بے عزتی کرنے والا ہے وہ اپنا اظہار کرتا ہے، اپنی اس کی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اس سے بھی کچھ سیکھتا ہے، مگر تنقید سے تو بہرحال آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے نا جی۔ اچھا کامران صاحب، اتنے عرصے بعد وہ سوال جو رانا صاحب نے کیا کہ میاں نواز شریف صاحب بولے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ نے بات کی، لیکن ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بولنے کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے؟ خاموشی کی تو چلے وجوہات سمجھ میں آتی تھیں، اب بولنے کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ بولنے کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بول رہے تھے مین وائل، جو 1 سال تک بول رہے تھے اور باقی 1 سال تک یہ خاموش تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بولنا جو ہے نا اس کی افیکٹونیس جو ہے نا اس کے اوپر یقین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی افیکٹونیس نہیں رہی۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، ناکامی کا جو ہے وہ احساس۔ دوسرا وہ ریئیکشن جو کہ یہ 2-3 دن پہلے جو ہے نا ہمارے یہاں اندر انٹرنل سطح پہ بات ہوئی تھی کہ کوئی اس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اگلے دن ہی جو ہے نا وہ رد عمل آ گیا عرفان صدیقی صاحب کا۔ تو رد عمل تو اپنا بڑے میاں صاحب کا مگر وزیر عرفان صدیقی صاحب کی آ گیا۔ تو یہ بولنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے صرف جو ہے نا چلے پنجاب میں اگر کوئی کام ہو بھی رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کام جو ہے اشتہار کے علاوہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مگر اگر ہو بھی رہا ہے تو جو ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے یا جو نظام ہے ہمارا، اس میں تو جو باقی لوگوں کو تو آپ ان سے بات بھی نہیں کر رہے، آپ ان سے ملاقات بھی نہیں کر رہے، وہ تو سارے ناراض ہیں۔ تو یہ ملنے ملانے کا عمل جو دوبارہ سے شروع ہوا ہے، تو اس کا مطلب پھر اگین جو ہے نا نکلتا ہے کہ کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، ان لوگوں کی، ان الیکٹیبلز کی ضرورت نہ پڑ جائے، ان لوگوں کی ضرورت نہ پڑ جائے جن کی کوئی ایسا وقت دوبارہ نہ آ جائے۔ تو خوف تو ہوتا ہے نا پیچھے، دو چیزیں جو نا موٹیویٹ کرتی ہے، خوف ایک لالچ۔ آپ کو میں نے وہ جو سوال کیا تھا کہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ عوام کے اندر سے ہیں اور بڑے عوامی سطح پر آپ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، کیا عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا؟ مجھے یہ خوف ہے کہ کسی دن عوام جو ہے وہ ہمارے گریبان تک نہ آ جائے۔ مجھے بخدا یہ خوف جو ہے بڑی شدت کے ساتھ ہے، لوگ بہت تکلیف میں ہیں، اور میں اکثر جو ہے چونکہ ہم کوئی واپس چیز جو ہے نا جو عزت انہوں نے ہمیں دی اللہ پاک کے بعد، ہم اس عزت کو یا باقی کسی اور چیز کو واپس لوٹا نہیں پائے،
تو یہ خوف جو ہے میں بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ یہ معاملات ہمارے گریبانوں تک نہ پہنچیں.